آپ کی اسکرین پہ میں ایک چیز دکھاتا ہوں، اور یہ ایک چائنیز شپ ہے جو گلف آف عمان کے بیچ میں جا کے اس وقت پوزیشن ہوا ہے. اور یہ بڑی ایک آپ کو میں ایک سلائیڈ دکھاتا ہوں ذرا، پھر آپ کو اس میں پوری وار مانگرنگ سمجھ آئے گی کہ یہ کس طرف کو نکل رہی ہے. لیٹ سی میرے پروڈیوسر کو وہ کتنی جلدی ملتی ہے سلائیڈ، تو میں پھر آپ کو اس کے متعلق بتاتا ہوں. یہ یہ بالکل، تھینک یو نوید صاحب. اب دیکھیں یہ ناظرین، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک چائنیز انٹیلیجنس ویسل ہے، لیاؤ وانگ 1. اب رپورٹڈلی یہ گلف آف عمان میں اس کو پوزیشن کیا ہے، اور اس کا ایک 6000 کلومیٹر کا سینسر ببل بنتا ہے. یہ پورے کرنٹ جو کانفلکٹ زون ہے اس کے اوپر ہے. یہ 30,000 ٹن کا ایک فلوٹنگ سپر کمپیوٹر ہے. اس کو ایکوپ کیا ہوا ہے ایڈوانسڈ ریڈار ڈوم سے، اور یہ اس کی ایبلٹی یہ ہے کہ یہ ایک وقت میں 1000 سے زیادہ ایریل میزائلز اور جہازوں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، اور ان کا ایک ٹرانسپیرنٹ الیکٹرانک میپ پہ ان کو کنورج کر لیتا ہے. اور ملٹری اینالسٹ کا خیال ہے کہ یہ جو ہے ہائی پریسیجن سگنلز جو ہے انٹیلیجنس سگنلز، جسے ہم سگنٹ کہتے ہیں ملٹری ٹرمز میں، SIGINT، اینڈ ٹیلی میٹری ڈیٹا، یہ ڈائریکٹلی ایرانین کمانڈ سٹرکچر کو اب دے رہا ہے ان ریئل ٹائم. اور یہ ریئل ٹائم انفارمیشن فلو جو ہے، یہ لگتا ہے کہ وہ انویزیبل ہاتھ ہے. یہ اب جو اتنی سرجیکل ایکوریسی ہے ایران کی سٹرائکس میں، ان کی ڈرونز کی سٹرائکس میں، ان کی میزائلز کی ہائی ویلیو ٹارگٹس کو لینا، سوفسٹیکیٹڈ ویسٹرن ریڈار انسٹالیشنز جو ہیں، خاص طور پہ امریکن ریڈار انسٹالیشنز جو ہیں. یہ چائنا تو آفیشلی ڈسکرائب کرتا ہے لیو وانگ 1 کو ایک سپیس ٹریکنگ ویسل ہے فار سیٹلائٹ ٹیلیمیٹری، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کی پریزنس جو ہے یہ ٹائپ 055 ڈسٹروئر سگنلز کے لیے ہے، ڈیپ ملٹری انوالومنٹ کے لیے. بٹ جب یہ انٹرنیشنل واٹرز کے اندر ہے تو یہ شپ آپریٹ کرتا ہے ود ان دا لیگل باؤنڈریز، یعنی انٹرنیشنل واٹر میں ہے کیونکہ کسی کے پانی میں نہیں ہے، اور ایران کو پرووائڈ کر رہا ہے اسٹریٹجک اوور دی ہورائزن ویو آف آل دا US اینڈ دی اسرائیلی موومنٹس. اب یہ جو انٹیگریشن ہے، یہ ساری اس کو کنیکٹ کیا ہوا چائنیز بیدو نیویگیشن ڈیٹا سے. اور لیو وانگ 1 کا جو سرویلنس سویٹ ہے، یہ اس کو آپ سمجھیں کہ الیکٹرانک وارفیئر میں ایک یہ نیا لیول ہے. میری تو اتنی عقل نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا ہے کیا نہیں، مجھے تو بس اتنی سمجھ ہے جتنا لکھا ہوتا ہے اس کے متعلق. اور یہ پارٹنرشپ اب ایک بڑا میجر شفٹ جو ہے جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ یہ مارک کر رہی ہے. اور اب کہتے ہیں کہ بیجنگ جو ہے وہ تہران کی آنکھیں اور کان جو ہے وہ بن چکا ہے، اور تہران کے کائنیٹک آپریشنز جو ہیں بغیر ایک فائر مارے ان کو 6000 کلومیٹر کی پوری پکچر جو ہے وہ ان کی ڈیسک ٹاپس کے اوپر آ جاتی ہے. اور یہ ایک انٹچبل سٹیٹس ہے جی اس وہیکل کا. اٹ از پروٹیکٹڈ بائی انٹرنیشنل میری ٹائم لا اینڈ نیول ایسکارٹ. یہ ایک عجیب چیلنج ہے اب امریکن فورسز کے لیے اور اسرائیلی فورسز کے لیے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو پہلے تو علی قادر گیلانی صاحب آپ سے پوچھتے تھے اس کا ٹیکنیکلی، پھر باقی دونوں اینالسٹ سے پوچھتے وہ کیا کہتے ہیں. سر دس از امیزنگ. آئی مین اٹس اے سیونتھ ونڈر آف دا ورلڈ جو انہوں نے وہاں پلیس کیا. اور میرے خیال میں اس کی پلیس کرنے کی جو میجر وجہ ہے، اٹ از ناٹ اونلی پرووائڈنگ دا ڈیٹا اینڈ انفارمیشن ٹو ایران، بٹ اس کو حفظ ما تقدم کے طور پہ بھی کیا گیا ہے کہ ورسٹ کے سینیریو میں اگر اسرائیل کوئی ایڈوینچر کرنے کی کوشش کرے، کوئی ہیوی قسم کا کیمیکل وارفیئر اور کوئی نیو کا ایڈوینچر کرنے کی کوشش کرے، تو وہ ان کو ریئل ٹائم پہلے انفارمیشن مل جائے اور اس کو نلیفائی کیا جائے. سو اس کے اندر جہاں یہ ایران کی ہیلپ ہو رہی ہے، یہ اس خطے کے لیے بھی بڑا ضروری تھا. میرے خیال میں اٹ از اے گریٹ ہیلپ جو چائنا دے رہا. اور آپ کھل کر اس لیے سامنے آ گیا ہے کہ ایک تو وہ آئل والا سٹریس نکل گیا ان کا، اور دوسرا یہ بڑا ضروری ہو گیا. آج 15واں دن ہے جنگ کا اور ان کے پاس فیس سیونگ کے لیے کچھ نہیں بچا. تو یو نیور نو. اور ڈیلی یہ اعلان کرتی ہیں آج کی رات جو ہے بس ہم پتہ نہیں کیا کرنے لگے ہیں. سو اب یہ ہے کہ اس شپ کی وجہ سے یہ بھی ذرا کانشیس ہو جائیں گے
اور وہ جو آپ دیکھیے گا کہ گریجولی کمی آئے گی اٹیکس میں. تو آئی تھنک یہ ایک ڈیٹا ہاؤس جو کھڑا کیا ہے, اور آئی ڈونٹ نو کس قسم کے ان کے کوآرڈینیٹس ہوں گے ود سیٹلائٹ, اور کس قسم کی یہ سروسز دے رہا ہے, لیکن یہ ہمارے پاس تو بڑا لمیٹڈ ایکسیس آف نالج ہوگا اور انفارمیشن اباؤٹ دیٹ, لیکن اندر سے یہ کیا کر سکتا ہے سر, یہ گاڈ نوز. یہ دس از این امیزنگ پیس آف آرٹ, میں کہتا ہوں, آف نیو ٹیکنالوجی. فیض رحمان صاحب دیکھیں اور بتائیں ہمیں آپ کی اب کیا پہلی تھاٹ کیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد. اچھا, اب دیکھیے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی کوئی ایسی کنفرمڈ خبر اس طرح کی نہیں آئی ہے. یقیناً ہو سکتا ہے ایسا ہو, کیونکہ اس کا مطلب تو برطانیہ کے اخبار بھی رپورٹ کرنا شروع ہو نہیں, گئے. اگر ایسا ہے, اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا. ایک سیکنڈ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے پروڈیوسر کو ایک لنک بھیجتا ہوں اور وہ آپ لوگوں کو اسکرین پہ دکھا دے. آپ بولیں اتنی دیر. ہاں, تو اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ effectively China has become an open part of this conflict and they have sided with Iran. یہ بالکل ایک کلیئر کٹ پکچر. اگر ایسا جو کہ واقعتاً اگر کنفرمیشن ہو جاتا ہے تو, اور اس میں اگر یہ قرین قیاس اس لیے ہے کہ چونکہ اس وقت دیکھیے سب سے بڑا جو جس کو نقصان ہو رہا ہے انرجی کا, وہ اس وقت چائنا از بینگ ہٹ بگ ٹائم, کیونکہ اس کا جو ہے بہت بڑا حصہ تقریباً 12-13% اس کی انرجی سپلائیز اسٹریٹ ہارمز سے جاتی تھی. اس کے علاوہ وینیزویلا کا انہوں نے آئل پہلے سے بند کر دیا ہے. تو ظاہر ہے چائنیز آر ویری وریڈ. لیکن ایک بات تو خیر ہم کو پہلے سے معلوم ہے, باقاعدہ یہاں بھی میڈیا نے, واشنگٹن پوسٹ اور دیگر میڈیا نے رپورٹ کیا کہ رشینز آر پرووائڈنگ دیٹ انٹیلیجنس آلریڈی وداؤٹ. وہ ہیومن انٹیلیجنس ہے, وہ ہیومن انٹیلیجنس ہے کہ کتنے کس بلڈنگ میں کون سے امریکن ہے یا اسرائیلی ہیں. یہ جو ہے نا ایکوپمنٹ, آپ کو ابھی اسکرین پہ بھی میں دکھانا شروع ہو جاؤں گا کیونکہ میں پروف کر رہا ہوں اپنی سٹوری کو کہ یہ باہر کے یہ اگر آپ کا جو سرپرائز ہے اور ڈیفنس جرنل میں آ چکی ہے. یہ ڈیفنس جرنل میں آ گئی ہے سٹوری. یہ بہت بڑی خبر ہے. اور جیسے میں اگین کوالیفائی کروں گا کہ if it's true تو it will definitely shift the balance of the war. اور جیسے کہ ہمارے علی بھائی نے فرمایا کہ تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے جنگ کا. آپ روز ایک نئی بامبنگ کا اعلان کرتے ہیں, اور پھر وہ آپ نے دیکھا وہاں پر بھی جو کیا, کرک پہ آپ نے جا کے حملہ تو کیا, ملٹری انسٹالیشنز پہ کیا, لیکن ایران کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ تو جاری ہیں. اور آپ کو ظاہر اب ڈر یہ بھی ہے کہ کہیں آپ نے وہ ایکسپورٹس اگر روک دی تو آئل جو ہے وہ $200 پر بیرل پہنچ جائے گا. تو اس وقت اور بائی دا وے ایران کو اب $89 پر بیرل پہ مل رہی ہیں پیسے. کل تک جو کام تھا تو ایران کو تو پیسے بنا رہا ہے اس جنگ میں. ایران پیسے بنا رہا ہے, رشیا پیسے بنا رہا ہے. آپ نے اب انہوں نے رشینز نے بھی وہ انڈینز کو بھی بتا دیا کہ بھائی وہ دن ہوا ہوئے جب پسینہ گلاب تھا کہ تم بڑے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ لے رہے تھے, اب ہم کو ریگولر ریٹس پہ بلکہ ابو مارکیٹ ریٹ ہم کو دو. تو خود اب وہ رشیا از میکنگ لاٹ آف منی ظاہر ہے. لیکن اس میں اب دیکھیے چائنا کو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. نوید صاحب ساتھ ساتھ دکھانا بھی شروع کر دیں فیض صاحب کو, تاکہ فیض صاحب کو یقین آئے ہماری. نہیں مجھے آپ کہہ رہے ہیں, اور ڈیفنس جرنل دکھائیں ان کو تاکہ ان کو پتا چلے کہ ڈیفنس جرنل میں یہ چیزیں آئی ہیں. اس میں ایک بات یہ ہے مبشر صاحب کہ اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ گلف آف عمان میں اس کو کھڑا کرے. وہ اپنے دوسرے انٹرنیشنل واٹرز میں, اپنے دوسرے جو ایون ساؤتھ چائنا سی میں بھی کھڑے رہ کر بھی یہ سارا وہ انٹیلیجنس پہنچا سکتا ہے, کیونکہ سیٹلائٹس ڈریون ہے ظاہر ہے. تو دے ڈونٹ ہیو ٹو بی دیٹ کلوز, کیونکہ اگر اتنے کلوز آئیں گے, گلف آف عمان کا مطلب یہ ہوا نا کہ دے آر جسٹ رائٹ ان دی مڈس آف ان دی آئی آف دی کانفلکٹ, تو دے کین بی ہٹ. یہ دیکھ لیں آپ کو میں پیچھے جرنلز دکھائی جا رہا ہوں جن پہ آیا ہے. یہ مارٹن چومسکی ڈیفنس انڈسٹری یورپ کا ہے, اس نے یہ آرٹیکل لکھا ہوا ہے. اور آگے چلے جی نوید صاحب. بہت بڑی بات ہے نوید صاحب. نیکسٹ ان کو 2-3 دکھائیں ذرا کم از کم, پھر ان کو پتا چلے گا. It's huge. اچھا تو پھر ڈیفنس انڈسٹری باقی بھی آپ کو دکھاتے رہتے ہیں, باقی بھی آپ کو دکھاتے ہیں. وہ جو نہیں ہمارے واٹس ایپ کیا ہے نا تو وہ ان کو لنک کر. جان صاحب آپ بھی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, خیریت ہے؟ آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے, آپ تو اندر کی چڑیل ہیں. نہیں میں عام آدمی ہوں مبشر صاحب, آپ نے خبر بریک کی, بڑا زبردست, بہت بڑا سرپرائز ہے یہ تو. اور بالکل صحیح کہا آپ نے, رشیا تو
ह्यूमन इंटेलिजेंस CIA के जो हॉटस्पॉट थे और हाइड आउट्स थे उनको पिन पॉइंट कर करके ईरान को लोकेशंस दे रहा था. अब इसके आने का मतलब ये है कि अब चाइना की सीरियसनेस और विलिंगनेस दिखा रहा है कि दे कैन बी विलिंग टू बी फिजिकली प्रेजेंट. अगर ट्रूप्स ऑन ग्राउंड के भी जो सवालात उठ रहे थे तो आई थिंक वो भी दिखा रहा है चाइना कि भाई हम आ सकते हैं, अगर आप ज्यादा अगर होगे तो हम डिप्लॉयमेंट्स फिजिकली कर सकते हैं चीजों की, और बिल्कुल इसको किया है. तो आई थिंक ये ना सिर्फ this is effectively the World War III, the start of World yes War III. yes this ये shows देखें के दूसरा है near Oman providing Iran real-time data on US-Israeli military activity. Ali Qadir Gilani, your thoughts, sir? सर पहले तो आप 3-4 दिन से एक पॉइंट बड़ा रेज कर रहे थे और उसको लोग इग्नोर कर रहे थे. आज वो सबसे बड़ी खबर है, वो है कारगिल आइलैंड की. अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड बता दूं, जो इनका लिंक अप कैसे है वेनेजुएला और ईरान का. जो वेनेजुएला से इन्होंने 30 मिलियन बैरल तेल अगवा किया, और जब इन्होंने उनके प्रेसिडेंट के साथ और उसकी मिसेस के साथ की हरकत की, ये एक मिनट डिफेंस तो सिक्योरिटी एशिया का पैसा बड़े अदब के साथ. नहीं सर, मैं आपकी बात को हरगिज वो नहीं कर नहीं रहा था. एक्नॉलेज कर लिया उन्होंने आपकी बात. अच्छा सर, नहीं असल में फैज भाई हम यहाँ पे कोशिश करते हैं हम सिर्फ खबर दें या वो तजिया दें जिसके ऊपर हम बहुत श्योर हैं, हवा में बात नहीं करते. बिल्कुल. अच्छा, इसमें मुबशर भाई ये जो वेनेजुएला और ईरान का लिंक अप ऐसे है कि जो 30 मिलियन बैरल इन्होंने वहां से उठाया है वो एक बड़ा हार्ड क्रूड ऑयल है, और वो क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के अंदर इट टेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लॉट ऑफ मनी, और उसमें वो उसका प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है. तो उसको एक लाइट डीजल का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है टू मेक इट अ फाइन क्वालिटी डीजल जो फ्यूल के लिए और नोजल तक उसकी रसाई हो. उसके लिए जो वेनेजुएला को सप्लाई चेन थी वो ईरान से जा रही थी, और ईरान उनको सप्लाई कर रहा था. जिस दिन इन्होंने टेक ओवर किया, ईरान ने सप्लाई बंद कर दी. वो एक बहुत सीरियस खुंदक हो गई ट्रंप साहब को उस बात की, क्योंकि उनका उस ऑयल को लेने का कोई फायदा नहीं था. जो सेकंड ऑल्टरनेट था वो सऊदी अरेबिया. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सऊदी अरेबिया इस लेवल का लाइट डीजल देने का कैपेसिटी नहीं रखता था, बिकॉज अरामको की ऑलरेडी डील्स और पहले के एग्रीमेंट्स और कंसाइनमेंट डिमांड सप्लाई एक मैच हो रही थी ऑलरेडी. सो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि इन्होंने इतनी मिसकैलकुलेट वॉर की जिसमें प्रोबेबली नेतन्याहू बॉट दैट, उसको स्टोरी बेच किया ट्रंप को कि लेट्स टेक ओवर ईरान एंड यू विल हैव ऑल द लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑयल इजारादारी. वो गले पड़ गई है. वो जो ऑयल का रिसोर्स लेने गया था कि मैं वेनेजुएला को भी ले लूंगा तेल, यहां से भी वो ठीक हो जाएगा, वो सारे ऑड्स उनके अगेंस्ट चले गए. अब ही इज इन अ कैच 22, इनफैक्ट नॉट ईरान, नॉट ईरान्स एलाइज. आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लॉक बड़ा होता जाएगा, बिकॉज यूरोप के साथ ये कोविड हो गया दूसरी दफा. यूरोप ने आहिस्ता आहिस्ता इंक्लाइन होना है ईरान के साथ सेटलमेंट करना है. वो युआन में पेमेंट शुरू कर देगा, और जब उसमें पेमेंट शुरू होगी तो जब रशिया के साथ इन्होंने ऑयल खोल दिया है. अच्छा, बाय द वे, मुझे एक बड़े ही क्रेडिबल सोर्स है विच आई ऑलवेज रिलाई ऑन, उनसे मालूम हुआ कि कोशनर की मियामी में मीटिंग हुई है विद रशियन डेलीगेट्स. अब वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर थे, कौन थे अल्लाह जानता है, लेकिन उनके साथ इनकी कल मीटिंग हुई है. तो ये वो वाला सिलसिला ना हो कि कोई श्योरिटी दी गई कि जी हम रशियन ऑयल के लिए वो एम्बार्गो खोलते हैं और उसके बाद वो चीज डिलीवर भी हो गई. सो इसके अंदर असल में पर्सनल बेनिफिट्स भी इन्वॉल्व हैं. जस्ट लाइक इसी क्वेश्चनर को $2 बिलियन दिए गए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन तल अवीव. सो इसको आप पॉलिटिकल ब्राइब कह लें, प्रॉबेबली अमेरिका को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फैमिली इसकी काफी मुस्तफीद हो रही. फैज साहब, आप पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ा एहसास है. सर, आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, फिर आपको इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट की अपडेट आपको मिल जाएगी. जरा ये देखें स्लाइड, आप अपनी स्क्रीन पे अब आपको दिखाते हैं हम एक और चीज. जी, ये देखें आप, मिलिट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की थ्रेट्स अगर आप देखते हैं तो टोटल ब्लैकआउट का रिस्क है. अब ट्रंप हो या ईरान हो, दोनों एक दूसरे को थ्रेट्स दे ही जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को यूएस और इजराइल हिट कर रहा है.
ٹارگٹ ان کے اسٹیٹسٹکس جو ہیں 6000 سے زیادہ یو ایس نے مین کی انفراسٹرکچر ہٹس کی ہیں، ان کے مطابق 90 ویسلز ڈسٹروائے ہو گئی ہیں، اور ریڈ لائنز بڑی کراس ہوئی ہیں یہاں پہ. کبھی آپ لوگوں نے اسکول کو مار دیا، 185 بچیوں کو شہید کر دیا، کبھی آپ نے گاندھی ہسپتال کو ہٹ کر دیا، کبھی آپ نے ڈی سیلینیشن پلانٹ کو ہٹ کر دیا. اور اس کی وجہ سے ایران کا کہنا ہے کہ وہ گلف میں آپ کے بیسز کے اوپر جا کے ہٹ کر رہا ہے، اور اس کا پروف یہ دیتے ہیں کہ ہم نے کسی کمرشل بلڈنگ کو ہٹ نہیں کیا، ہم تو بیسز کو کر رہے ہیں. اب اس کا ایک انرجی اینڈ اکنامک امپیکٹ آ رہا ہے. آئل پرائس جو ہے وہ اس کی سرج ہو گیا، آپ کو پتہ ہی ہے. اور جو ہے ہرمز جو ہے اس کے بلاکیڈ نے بڑے سیریس ایشوز کر دیے ہیں. forget about پاکستان، forget about بنگلہ دیش، ساؤتھ کوریا کا 5 دن کا پورا آئل ریزرو رہ گیا کیونکہ وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ. اور کیونکہ قطر نے اپنے گیس پلانٹ بند کر دیے ہیں، تو آج صبح کو 5.5 لاکھ ریسٹورنٹ جو ہیں ہندوستان میں وہ بند ہو گئے کیونکہ ایل این جی کی سپلائی کاٹ دی گئی ہے. اب آلٹرنیٹ شپنگ روٹ جو ہیں ان میں سے ایک آپ کو میں اطلاع یہ دے دوں کہ اگر یہ 2-3 دن میں معاملہ نہ تھما تو لگتا ہے کہ ایران کی وجہ سے جو یمن کے ہوتیز ہیں وہ باب المندب کو بلاک کر دیں گے، تو آپ پھر اس اپنے انرجی کرائسس کو ڈبل سے زیادہ کر لیں. ایک پولیٹیکل اینڈ ہیومینیٹیرین جو سٹیٹس ہے ایران میں، تو نئی لیڈرشپ آ گئی ہے، انہوں نے پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ایک سخت سٹانس لے لیا ہے، اور ان کی ٹرم سے ہی وہ پتہ چل جاتا ہے کتنا سخت ہے. وہ تو وار کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، نئے فرنٹس تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور یو ایس اس میں والنریبل ہوتا جا رہا ہے. کہیں سے آپ کو اپنی ایمبیسی خالی کرانی پڑ رہی ہے، کہیں سے آپ کو وڈرا کرانا پڑ رہا ہے. اور یہاں پہ اس جو ہے سب سے بڑا جو ایک مسئلہ ہو رہا ہے نا جی فیض صاحب، پچھلے 100 سال میں امریکہ نے جتنی بھی جگہ پہ بات کی ہے اس کے ایلائز نے اس کے لیے بڑی ایک طاقت دکھائی ہے. اس باری کینیڈا آپ سے ناراض ہے، میکسیکو آپ سے ناراض ہے، برطانیہ آپ سے ناراض ہے، فرانس آپ سے کچھ سکھی نہیں ہے، جرمنی، اٹلی، اسپین یہ بھی آپ سے دکھی ہیں. تو برطانیہ نے ہمیشہ آپ کے لیے نیگوسیشن کا آغاز کیا، اور اس باری برطانیہ نہیں ہے وہاں پہ آغاز کرنے کے لیے. تو لگتا ہمیں یہ ہے فیض صاحب کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ پیس نیگوسیشن شروع کہاں سے کرنی ہے اور اختتام کہاں پہ کرنی ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن میں آ گئے آپ لوگ. بالکل. دیکھیے جب افغانستان پہ حملہ کیا جارج بش جونیئر نے، تو افغانستان ایک انتہائی کمزور ملک تھا، انتہائی کمزور. اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی امریکہ کے اپنا وہ الگ جا کے حملہ کرتا، کہ اس نے پورا نہ صرف نیٹو بلکہ پورے یو این کی ریزولوشنز وغیرہ پاس کروائیں، ساری اپنے الائز کو ساتھ رکھا. اور وہاں غالباً اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن کوئی 35 سے کوئی 40 کی ممالک کی فورسز وہاں تھیں، افغانستان جیسے غریب ملک میں جہاں پر لوگوں نے آپریشن کیا اور پھنس گئے. یہاں پر پتہ نہیں ایک جو انگلش کا محاورہ ہے مبشر صاحب جسے کہا جاتا ہے وشفل تھنکنگ، کہ انسان وہی دیکھتا ہے جو وہ اس کا ذہن چاہتا ہے کہ ایسا ہو، جو دیکھنا چاہتا ہے. بس ایگزیکٹلی یہی ان کے ساتھ ہوا ٹرمپ کے ساتھ. وہ یہ سمجھے کہ اب چونکہ وہاں ایک 2-4 لاکھ لوگ نکل گئے ہیں، مظاہرے ہو گئے ہیں، اور اب وہاں کا جو ایک ایک وہاں کی حکومت ہے، نظام حکومت، صرف ایک چنگاری لگانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا بیک اپ ہم کریں گے وہ نیچے آ جائیں گے. اچھا پھر اس میں ایک اور بھی بہت بڑا ایک احمق یہاں بیٹھا ہوا ہے ہمارے قریبی، وہ جو رضا شاہ پہلوی جونیئر، جو کہ مطلب جو واقعی ایک احمق آدمی ہے. وہ اس کو دیکھ کے ڈارون کی تھیوری پہ یقین آنا شروع ہو جاتا ہے. ویسے اس کو یہ خواب آنا شروع ہو گیا کہ بس اب تو میرا کام ہو چلا جناب. وہ روز ایسے ایسے پیغامات نشر کر رہے ہیں کہ ٹرمپ ان کو لے آئیں گے، بٹھا دیں گے، اور وہ جا کر اسرائیل اور ٹرمپ کی مدد سے وہ بیٹھ کے وہاں کے شہنشاہ بن جائیں گے. تو وہی جو ہے انسان، دیکھیے مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. ٹھیک ہے، یہ جو ہم منصوبے تو بنا سکتے ہیں، لیکن اصل جو منصوبہ ہے تو ہماری قرآن میں ہے کہ اصل منصوبے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور جو قدرت کس طرف جائے گی، کیسے معاملات ہوں گے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو ان انٹینڈڈ، دیکھیے سب کچھ بتایا جا رہا تھا. آپ یقین کریں یہ الفاظ میں خود کئی پروگرامز پہ یہ جو 2-4 جملے
اپنی ناقص صلاحیتوں کے لحاظ سے کہتا رہا ہوں کہ ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں وارز کے, اور آج ٹرمپ صاحب اور ان کے جو قریبی ساتھی وہ ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز کو فیس کر رہے ہیں. ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایران جیسا جس کو وہ تباہال سمجھ رہے تھے کہ وہ وہاں سے ان کے زیر زمین ایسے ایسے ان کے نکل آئے. آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں کہ جو شاہد جو ڈرون ہے اس کو انہوں نے پکڑا جہاں بھی گرے وہ, اور اس کو فوراً یہاں واشنگٹن بھیجا گیا. یہاں پر اس کا ایک ریپلیکا تیار ہوا جس کو انہوں نے لوکس کا نام دیا, اور اب وہ لوکس ڈرونز جو کہ شاہد کی کاپی ہیں, امیٹیشن ہیں, وہ استعمال ہو رہے ہیں. تو اب یہ اچھا, پھر اس کے علاوہ اور جو دوسری جو ٹیکنالوجی, تو آپ ذرا غور کریں کہ وہ یہاں کی ایرانین ٹیکنالوجی کو امریکہ کاپی کر کے اس وار میں یوز کر رہا ہے, کہ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یار یہ ایک $1300-1400 میں یہ لوگ بنا کر یا اس سے کچھ زیادہ ایک $20,000-25,000 میں بنا کر ایک ایسی چیز ہمارے لیے تباہ کن انہوں نے بنا دی, اور ہم ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کے انسیپٹرز یوز کر رہے ہیں. ہمارا کچھ میتھ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا, کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسز ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لوگوں کو. تو ہر لحاظ سے اس وقت سوائے, اب دیکھیے یہاں آپ کو مزید جوکس سننے کو ملیں گے ٹرمپ صاحب سے. وہ خود ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ آج سے 1-2 روز پہلے انہوں نے کیا ٹویٹ کیا, کیا کہا, کیا پریس کانفرنس میں اپنی رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہی. اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ آئیں دوسرے ممالک اپنا ساز و سامان لڑنے کے لیے بھیجیں ہمارے ساتھ, تو آپ بھائی 2-3 روز پہلے تو آپ کہہ چکے تھے کہ ہم لوگ پوری کمپلیٹ وکٹری حاصل کر چکے ہیں, ٹوٹلی شٹ ڈاؤن کر دیا ہم نے, سب کچھ ختم ہو گیا, برباد کر دیا. تو پھر اب یہ سب, پھر یہ ہنگامہ ہے, خدا کیا ہے آپ نے اگر سب کچھ کر ہی دیا تو پھر یہ اتنا پریشان ہونا اور لوگوں سے. بہرحال میں کوئی یہ بات جذباتی انداز سے نہیں کر رہا ہوں. ایک امریکہ میں ظاہر بیٹھا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ یہ کانفلکٹ, جیسے آپ نے خود فرمایا ہے کہ امریکہ کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں, اور میں یہاں خود اس ملک میں تقریباً 42 سال سے رہ رہا ہوں, پڑھنے یہاں آیا تھا. تو جس طرح سے ہم نے اور ہمارے دوستوں نے, ہماری کمیونٹی نے یہاں ترقی کی ہے, آپ خود جانتے ہیں, آپ آتے رہتے ہیں. تو ہمیں تو امریکہ نے بہت کچھ دیا, ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ تباہ ہو, لیکن ہم وہ امریکہ چاہتے ہیں جو سلامتی کا امریکہ ہو, وہ امریکہ جو کہ آشتی اور امن پھیلائے دنیا میں, اس کا ایجنٹ بنے. نہ یہ کہ صرف ایک چند جو جنگ کے جو ایک خونخوار لوگ ہیں, نیتن یاہو جیسے لوگ, ان کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دے. اور آج آپ کو افسوسناک صورتحال یہی ہے کہ وہ نیتن یاہو اور اس کی پارٹی کے لوگوں نے آج امریکہ کو بحیثیت مجموعی اور خصوصاً ٹرمپ صاحب کو, دیکھیں ٹرمپ کے لیے کچھ اور جگہ کہا گیا ہے یہ, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ رجیم چینج کی بات کی تھی انہوں نے کہ ہم رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس نومبر میں رجیم چینج ان کا اپنا ہو جائے گا. ان کی اپنی پارٹی جو مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں اس میں کانگریس کھو دیں گے, اور اگر اس کانگریس میں ڈیموکریٹس کو اتنی اکثریت حاصل ہو جائے کہ اس کو دوبارہ امپیچ کر سکتے ہیں, اور امپیچ کرنے کے بعد اگر 60 سینیٹرز مل جائیں تو ان کو باقاعدہ آفس سے ریموو کیا جا سکتا ہے. اور وہ کوئی ان لائکلی نہیں ہے, دس از ناٹ این ان لائکلی سینیریو. ہو سکتا ہے کہ خود ریپبلکن سینیٹرز مل جائیں اور کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, باقاعدہ ان کا جیسے کہ جو سینٹ ٹرائل, جیسے آپ کو گریک جو آپ نے سنے ہوں گے قصے کی, سینٹ ٹرائل ہوتا تھا, پھر تو سینٹ ٹرائل ہوگا اور ان کو باقاعدہ ریموو کر دیا جائے گا. اگر اس نومبر میں نہیں ہوئے تو ہی ول بیکم سو ویک اینڈ سو لیم ڈک کہ وہ کچھ نہیں کر سکیں گے آئندہ مزید 2 سال. فضل اللہ چودھری بن جائیں گے, پھر اس سے بھی بدتر ہوگا سر, اس سے بھی وہ فضل اللہ چودھری, اس سے بھی برا حال ہوگا, کچھ نہیں کر پائیں گے. اور یہ کہ ان کی اپنی جو پرسنل لیگیسی ہے, دیکھیے یہ بحیثیت ایک بزنس مین, ایک انسان جب بزنس مین ہوتا ہے نا, تو ہم لوگ بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں اس فیلنگ کو کہ آپ بہت بزدل ہو جاتے ہیں, آپ جو ہے پروفٹ اینڈ لاس کے اس میں دیکھتے ہیں. تو پرائمریلی ہی از اے بزنس مین اینڈ ہی از اے بلی. اب اس کو احساس ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی, اگلا میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور میرا جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز کا نہیں بلکہ ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو سکتا ہے. میرے وہ تمام منصوبے جو غزہ میں ایک ہوٹلز بنا کے اپنی فیملی کے لیے بلینز آف ڈالرز بنانا چاہتا تھا, وہ خطرے میں پڑ گئے ہیں. تو اب ایز اے بزنس مین, ایز اے بلی, he has to back off. And the sooner he does that, the better it will be for not just for himself, but for the country as well.
علی آپ کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے نا وہ پورے آپ کے جسم پہ پھیلی ہوئی ہے. میں آتا ہوں آپ تک, لیکن میں نے جان سے ایک خاص خبر نکلوانی ہے. جو جان 3 دن سے نا کنی نہیں پکڑا رہے مجھے اور بتا نہیں رہے, لیکن جان ایرانینز جو ہیں 2 رجیم چینجز کے اوپر کام کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں, اور بڑی ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. اور جان مجھے آج ان 2 ملکوں کا نام چاہیے جس کی آپ رجیم چینج کرنے لگے. سر ایک کا تو میں آپ کو بڑا کانفیڈنٹلی بڑا کریڈیبلی بتا رہا ہوں کہ ایک کا تو پکا مطلب آپ اٹیمپٹ بھلے ہو نہ ہو, آپ اٹیمپٹ ضرور دیکھیں گے اور ہو جائے گا. اس کی سکسیس کے چانسز 80% ہیں, اور وہ ملک ہے بحرین. جی بحرین ہے. میں کھل کے بتا رہا ہوں آپ کو, کافی ٹائم سے کہہ رہا تھا یہ بحرین. آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, آپ دیکھیں گے اس کا پکا رجیم چینج جو ہے وہ ہونے والا ہے. اب دوسرا ملک بہرحال مجھے نہیں پتا, آپ کو بہتر پتا ہوگا, لیکن ایک کا تو پکا ہے کہ وہ بحرین ہے. اور ہوتی ابھی بھی اناؤنس کر دیا انہوں نے کہ ہم 0 آور کا ویٹ کر رہے ہیں. ایران نے جب سگنل دیا ہوتیوں کو تو وہ جو شروع کریں گے, موسر صاحب میں بتا نہیں سکتا, بہت تباہی مچانے والے ہیں. وہ جس 20 سال سے جو میزائلیں جمع کر رہے ہیں نا, وہ خوفناک ہونے والا ہے ہوتیوں کا ریسپانس میرے خیال میں. علی قادر, میں آپ کو دوسرا ملک بتا دیتا ہوں جہاں پہ رجیم چینج ایکسپیکٹڈ ہے مڈل ایسٹ میں, اور اس وقت وہاں پہ مظاہرے شروع ہو چکے ہیں, بہت شدید احتجاج ہو رہے ہیں, اور وہ اسرائیل ہے. اسرائیل کے اندر رجیم چینج جو ہے وہ بہت لائکلی ہے, اور اس وجہ سے نیتن یاہو جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر نہیں رکے ہوئے, وہ اسرائیل کے باہر ہیں, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے اپنے لوگوں کے ہاتھوں ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. یور کامنٹس علی قادر. پہلے تو ایک صرف ہلکا سا چٹکلا, آپ نے جب فضل الہی کا نام لیا تو میں نے کہا ان قریب واشنگٹن کی سڑکوں پہ ہوڈی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کو رہا کرو, وہ گریفٹی لکھتا ہوا پتہ نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو رہا کرو. اچھا, دوسرا جو ایران نے ایک بڑا سیٹائر بھی کیا ہے, جو انہوں نے کل میزائل مارے ہیں اس کے اوپر انہوں نے ایپسٹن میزائل لکھ کر بھیجا. وہ جس طرح ہم پلسٹر پہ نہیں گیٹ ویل سون لکھتے ہیں, تو انہوں نے وہ میزائل کے اوپر ویکسین فار پیڈوفائل, ویکسین فار پیڈوفائلز. یس. اچھا, انہوں نے یہ لکھ کر میزائل بھیجی ہیں. اچھا سر, یہ جو ہم رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں, آپ ایک ایسے ملک کی بات کر رہے ہیں, وہی ہم کہتے ہیں کہ جو پنڈی اور اسلام آباد جتنا 75 لاکھ کی آبادی کا, وہ کوئی 2 جنریشن سے مارے کھا کر ایک جگہ بدماشی سے بولیزم کر کے ایک جگہ کا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا, اور بڑی سکون کی لائف گزار رہا تھا. انہوں نے اس کو مونٹی کارلو بنا لیا ہوا تھا تل اویو کو, بیچ پہ پارٹیز ہوتی تھی, بڑی سکون کی زندگی تھی. اس آدمی کے آتے ہی ان کی زندگی کا ماڈل ہی چینج ہو گیا. اور یہ وہ جنریشن ہے جنہوں نے ورلڈ وار 2 نہیں دیکھی. یہ نئی جنریشن ہے, ان کو بالکل سروکار نہیں تھا واٹ واز گوئنگ آن. ان کو ایک جون بھی نہیں رنگتی تھی جب غازہ میں ظلم ہوتا تھا. وہ بچے تھے جو اس وقت پارٹی کر رہے ہوتے تھے نیکسٹ ڈور. سو اب ان کے اوپر جب وہی والا عذاب آیا جو انہوں نے ساری زندگی اسرائیل نے فلسطین اور لبنان پہ رکھا ہوا تھا, وہ ایک کارما جب ہوا ہے, تو انہیں نیتن یاہو سے نفرت ہونا لازمی بات ہے, ایک لازمی جزو ہے. کیونکہ بنکرز میں تو کوئی نہیں رات گزارنا چاہتا نا وہاں پر, جنہوں نے ساری زندگی عیاشی کی گزاری ہے. اب یہی اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ جب یہ سارا مڈل ایسٹ پارٹی کر رہا تھا تو ہم پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنے نیوکس پر اور اپنے آپ کو مضبوط کر رہے تھے ڈیفنس وائز. اور آج پوری دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ پاکستان کی افادیت کیا ہے اور کتنا ضروری تھا ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا. یہ کھلا ثبوت ہے اب آپ کے سامنے. اب یہ اسی اسرائیل چیز کے کو آپ اندر کے مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت علی. جی بالکل, اب اسی چیز کو اگر آپ سامنے رکھیں, آئی ووڈنٹ بی سرپرائز نیتن یاہو پہ بھی اسی طرح کی امپیچمنٹ یا رجیم چینج کی ایک باقاعدہ مہم چلے, اور ان کی وہ ہے اپنی پولٹ بیورو ان کو اتار کے باہر پھینکے. اور یہ فیض صاحب کی میں بات کو ایک سیکنڈ کر دوں, جو جے ڈی وینس کی خاموشی ہے نا, یہ نومبر کی امپیچمنٹ کی تیاری ہے. اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو who is going to take over actually. Good point. Sir, جے ڈی وینس